اردو کے واسطے سے آپ کا معاشرتی رکھ رکھاؤ، آپ کی گفتگو اردو کے واسطے سے ہے. 74 سال سے آپ اردو کی خدمت کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں ہندوستان میں فرقے وارانہ ہم آہنگی کے لیے اردو کہاں تک اور کتنا کردار نبھا سکتی ہے؟ اردو ہی ایک واحد ایسا راستہ ہے جو مختلف اقوام کو، ملتوں کو، ذاتوں کو، برادریوں کو، صوبوں کو، زبانوں کو مطابقت سے، مصالحت سے، مشابہت سے یکجا کر سکتا ہے. اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی، جینی سب نے مل کر امیر خسرو سے اور آج کے دور تک سب ہر دھرم کے آدمیوں نے مل کے، چندربھان برہمن اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے شاہجہان کو غزل سنائی مطلع سے مقطع تک، چندربھان برہمن. جس طرح میر غالب اور اقبال کی شخصیت ہے، رتن ناتھ سرشار، دیا شنکر نسیم اور برج نرائن چکبست کو کون بھلا سکتا ہے؟ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی، علامہ زار اور امر ناتھ مدن ساحر کو، رگھوپتی سائے فراق کو، جوش اور جگر کی طرح فراق گورکھپوری کو تمام دنیا اردو مانتی ہے. آج بھی پاکستان میں پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی کو پڑھایا جاتا ہے. واحد زبان ہے. ہر قوم، ہر فرقے، ہر ادارے نے چھوٹی چھوٹی بولیوں نے جو ہر 10-15 میل کے بعد بدل جاتی ہیں، خالی زبانیں نہیں، اودھی، ہریانوی، گجراتی، دکنی، میتھلی، برج بھاشا، سور سینی، ابھرنش، کھڑی بولی کو عربی، فارسی، ترکی اور سنسکرت کی پراکرتوں سے ملا کر یہ شروع یہاں سے ہوئی. زحال مسکی مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرا نہ دارا میجا نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجرا دراز چو زلف و روز وصلت چو عمر کوتا، سگی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. گوپال متل، ہری چند اختر، ارش ملسیانی، جگن ناتھ آزاد، لبھو رام جوش ملسیانی اور گلزار دہلوی کو کون بھول سکتا ہے؟ اس لیے مشترکہ تہذیب، متحدہ تمدن، قومی یکجہتی، اتحاد اور ہندو مسلمانوں کے اختلاط کے لیے مشرق بعید سے مشرق وسطیٰ تک واحد صراط دوستی اور عالمگیر اخوت کی اگر کوئی علمبردار اس ملک میں زبان ہو سکتی ہے، جیسا کہ سر تیج بہادر سپرو نے کہا تھا کہ ہماری متحدہ تہذیب کا واحد ورثہ ہے جو امانت ہے ملک اور قوم کی، میں اسی کی تائید میں یہ بات کہتا ہوں. بہت خوب. گلزار صاحب، آپ نے اردو کی ترویج و ترقی کے لیے زندگی کو وقف کر دیا اور آپ کا بنیادی مقصد اردو کی ترویج تھی. اردو زبان بھی، اردو ادب بھی، اردو تہذیب. جی. تو اس سمت میں آپ نے خصوصاً کیا کیا؟ میں نے یہ کیا کہ اس تہذیب، جتنے اسکول ہندوؤں کے الگ اور مسلمانوں کے الگ پرائیویٹ ٹرسٹوں کے ہیں اور گورنمنٹ کے، سالانہ کوئی 30-35 برس اسکولوں اور کالجوں میں گیا ہوں اور ان کو اردو کے ذریعے دعوت دی ہے، مختلف مشترکہ ہولی منانے کی، دیوالی منانے کی، عید منانے کی. یہاں تک کہ 500 سے زیادہ مسلمان بچے رام لیلا میں میرے کہنے سے آج 25-30 برس سے 11 دن کی رام لیلا دلی میں ہوتی ہے، رام لیلا گراؤنڈ میں، اس میں سب بچے والنٹیئر وردی پہن کے آتے اور کہا ہندو بچے درگاہ نظام الدین کے میلے میں، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو کے سالانہ عرس میں، عرس کے میلے کے اندر 5 دن ہندو بچے وہاں کام کرتے ہیں. میرا کنٹریبیوشن اردو زبان اور تہذیب کے ساتھ مشترکہ تمدن کو پھیلانے میں یہ رہا کہ چاہے مشاعرہ ہو، چاہے ڈرامہ ہو، چاہے سماجیات کا کوئی کام ہو، یا ہولی دیوالی پہ پیاؤ لگانی ہو، یا عیدین پر اور تازیوں کے زمانے میں سبیل لگا کے لوگوں کا وہ کرنا ہو، سب ہندو مسلمان نئی نسلوں کو، دوسری اور تیسری نسل کے بچوں کو بھی بزرگوں کے ساتھ بیٹھ. تو میرا یہ کوشش رہتی ہے کہ نئی سے نئی نسل کسی بھی اسکول کالج میں پڑھتے ہوں ان تک اپنی بات کو بے باکی سے کہیے، ان کو سمجھائیے. تو میں توحید خالق اور توحید نوع بشر، اس کو کہ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، نوع بشر ایک ہے، ہیومن ریس، مین کائنڈ، مانوتا ایک ہے، مشرق کی ہو یا مغرب کی، سارا برہمانڈ، ساری سرشٹی، ساری کائنات، ساری ماورائے کائنات جو مخلوق خدا ہے اس کی تخلیق کی نوعیت محبت اور خدمت پر ہے اور توحید ذات پر ہے. تو جب ایک خدا اور ایک مخلوق ہے تو بیر کس بات کا؟ اس بات کو میں اپنے نظم میں، نثر میں، تقریروں میں، شاعری میں اس کو میں پروجیکٹ کرتا ہوں جس طرح بھی کرتا ہوں. تو اب اس مرحلے پر کچھ نمونہ کلام اگر عطا ہو جائے؟ بہت اچھا، کچھ شعر بھی سنا دیتا ہوں نواب. میں وہ ہندو ہوں کہ نازا ہے مسلمہ جس پر، دل میں کعبہ ہے میرے دل ہے صنم خانوں میں، جوش کا قول ہے اور اپنا عقیدہ گلزار، ہم سا کافر نہ اٹھا کوئی مسلمانوں. بہت خوب، بہت خوب. دیکھیے کچھ رباعیاں ہیں، الفاظ تو اس میں خمریات کے، رندی اور شوخی کے، شراب و کباب کے ہیں، لیکن معرفت و توحید سے متعلق. ساقی کی نگاہوں سے جوانی مل جائے، ساقی کی نگاہوں سے جوانی مل جائے، پھرتی ہوئی مستی کی کہانی مل جائے،
دیتا ہے تو دے جام ہوسکاروں کو، گلزار ارم سے مجھے پانی مل جائے۔ واہ واہ واہ، دیتا ہے تو دے جام ہوسکاروں کو، گلزار ارم سے مجھے پانی مل جائے۔ عرض کرتا ہوں شبنم کی مدد سے باغ دھل جاتے ہیں، اشکوں سے گناہ کے داغ دھل جاتے ہیں، شستہ جذبات ہوں کہ شستہ افکار، انسان کے دل و دماغ دھل جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ شستہ جذبات ہوں کہ شستہ افکار، انسان کے دل و دماغ دھل جاتے ہیں۔ اس کہتا ہوں راز الفت کا کون پہچانے، راز الفت کا کون پہچانے، یہ سمجھتے ہیں صرف دیوانے، یہ سمجھتے ہیں صرف دیوانے، کون سمجھا ہے کون سمجھے گا، شمع گردش میں ہے کہ پروانے، کون سمجھا ہے کون سمجھے گا، شمع گردش میں ہے۔ اب دوسرے رنگ کی سن لیجئے، داغ کے رنگ میں کہتا ہوں میدان محبت میں غضب ہیں ہم لوگ، اللہ مسبب ہے سبب ہیں ہم لوگ، از بس کے ہے ہر چیز کا خالق اللہ، اللہ سے انگور طلب ہے ہم لوگ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کہتا ہوں پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے، ساقی مجھے انگور کا پانی دے دے، آنے کو جو ہو عمر بزرگی لے لے، لا جام میں کچھ اور جوانی دے۔ بہت خوب۔ آخری ربائی سن لیجئے جی ارشاد۔ کہ دو ربائیاں، رسم کوہنا کو توڑ دے ساقی، حور و جنت بھی چھوڑ دے ساقی، اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی، اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی۔ اس خاندان کی آخری ربائی میں مصروں کا ارتقا دیکھیے، دلدل اور مٹی اور مجاز سے شروع ہو کے حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ میں انگور پلا دے ساقی، میں انگور پلا دے ساقی، شعلہ طور پلا دے ساقی، شعلہ طور پلا دے ساقی، حوض کوثر سے منگا کر مجھ کو نور ہی نور پلا دے ساقی۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔ گلزار صاحب، آپ نے 60-70 ممالک کا غالباً سفر کیا ہے۔ ہندوستان کے باہر اردو اور اردو کلچر کا اثر سب سے زیادہ آپ نے کہاں پایا؟ جناب دنیا کی 134 یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے، ہندوستان پاکستان سے باہر 134 یونیورسٹیوں میں، 70 ملکوں میں سالانہ اردو کے سیمینار، کانفرنسیں اور مشاعرے ہوتے ہیں، عالمی مشاعرے، انڈو پاک مشاعرے۔ میں سعودی عرب گیا ہوں، جدہ اور ریاض میں میرے استقبال ہوئے ہیں، دوحہ قطر میں، بحرین میں، شارجہ میں، دبئی میں، ابو دھابی میں جگہ، اور کینیڈا میں، ڈنمارک میں، روس میں، تمام 23-24 جگہ امریکہ میں اردو والوں نے میرا استقبال کیا۔ ہندو مسلمانوں نے مل کے، ہندوستانیوں پاکستانیوں نے مل کے، اکیلے جدہ سعودی عرب میں 4,000 لڑکیاں اور 10,000 لڑکے، گورنمنٹ آف انڈیا کا ایمبیسی کا اسکول ہے، اردو پڑھتے ہیں۔ تو اردو مٹنے والی زبان نہیں ہے، اردو بھی 21ویں صدی کا مستقبل کا روشن ستارہ ہے۔ اردو ہندی کے باہمی تعلق کے بارے میں کیا آپ کے نظریات ہیں؟ میتھلی شرن گپت نے اپنی کتاب میں، جو ہندی کے سب سے بڑے آدمی قطب مینار ہیں، بھارت بھارتی ان کی ایک کتاب ہے، اس کے دیباچے میں بھومکا میں لکھا ہے کہ میں نے قومی اور سیاسی اور انقلابی شاعری کا رنگ خواجہ الطاف حسین حالی اور پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی سے سیکھا۔ میتھلی شرن گپت یہ بات کہہ رہے ہیں، تو آپ سوچئے دنکر اور بچن نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اردو شاعری سے ہمیں حب الوطنی کا سبق ملا۔ تو ہم لوگوں کا کام ہے تطبیق، مماثلت، دلوں کو جوڑنا، تو برائے وصل کردہ نام دی، نہ برائے فصل کردہ نام دی۔ یہ تو ہم اور آج کی بات کر رہے ہیں، میں 1905 کی بات نواب مرزا داغ کی، 1905 میں انتقال ہو گیا، اس سے پہلے انہوں نے جو زبان بنائی اگر وہ ہم اپنا لیں تو اب کوئی ترجمہ کر کے بتا دے، کوئی اس میں کوئی عربی فارسی بتا، لکھ کر زمین پہ نام ہمارا مٹا دیا، نواب مرزا داغ کہہ رہے ہیں، لکھ کر زمین پہ نام ہمارا مٹا دیا، ان کا تو کھیل خاک میں ہم کو ملا دیا، یا شب کی کل کی باتوں کا کیا ذکر تو ہنس کر بولے تم بڑے وہ تمہیں کاٹ کے ٹکڑے کر دیں۔ یہ زبان ہے، تم بڑے وہ، داغ، دال الف غین، دال الف غین، کہ داغ کا ہر حرف لکھتے ہیں جدا، ٹکڑے کر ڈالے ہمارے نام کے، ٹکڑے کر ڈالے ہمارے نام کے، جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے۔ تو یہ زبان جو داغ نے استعمال کی، جو میر نے استعمال کی، وہ استعمال کی۔ اب رجب علی بیگ سرور کی یا میرے والد علامہ زار کی زبان کا استعمال کا وقت نہیں ہے، اب چکبست کی زبان کا وقت ہے۔ بعض جگہ اقبال نے جو اردو میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، بلبلیں اس کی یہ گلستاں ہمارا وغیرہ، اب اس جذبے شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، بھارت کے واسیوں کی مکتی پریت میں ہے، علامہ ڈاکٹر اقبال۔ تو یہ اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ داغ کی زبان کو عوام میں پھیلایا جائے۔ سر سید نے خود تجربے کیے، ان کی آپ کتابیں دیکھیے، اس میں ہندی کے، سنسکرت کے اور علاقائی زبانوں کے کتنے الفاظ یوں محاورے کی طرح، روزمرہ کی طرح ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو آج ضرورت ہے اسی ہندوستانی بول چال کی، عام فہم زبان کی، جس کی بنیاد میر اور داغ نے رکھی۔
آپ ذاتی طور پر اردو والوں کے لیے، اردو پڑھنے والوں کے لیے، اردو پسند کرنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا پسند کریں؟ میرا پیغام چھوٹا سا ہے بہت، وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ سرکاری یا غیر سرکاری ٹرسٹ کچھ بھی کریں، آپ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے سگے بھائی بہن کے ہاں اور اپنے ہاں اپنے بیٹے بیٹی، پوتا پوتی اور نواسے نواسی کو، 6 بچوں کو 6 جماعت کے معیار تک، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کا، آپ ان کو اردو رسم الخط میں اردو بھی سکھائیے. پھر چاہے آپ فرینچ پڑھائیں، جرمن پڑھائیں، اسپینش پڑھائیں، رشین پڑھائیں، چاہے کوئی زبان دنیا کی، انگریزی پڑھائیں، خوب پڑھائیں، ایم اے پی ایچ ڈی کرائیں، LLB کرائیں، لیکن اسلاف کی قدروں کو، اسلاف کی تہذیب کو، اسلاف کے ادیان اور نظریات کو اگر اخلاف تک، نئی نسل تک پہنچانا ہے تو 6 7 8 کلاس کے معیار تک اردو رسم الخط میں اردو پڑھائیں گے تو آپ کا دین اور ادب، دنیا دونوں محفوظ رہیں گے، ورنہ دونوں پہ حملہ ہے. آپ کے ہمارا مذہب اور عقائد اور نظریات بھی اردو اور ہندی کے ذریعے پہنچیں گے لوگوں پر. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی دین دنیا دونوں کے تحفظ کے لیے اردو زبان پڑھائیں، اردو کے لیے ان کو ترغیب دیں، توجہ دلائیں، اور خود گھر میں بیٹھ کے پرائمری اور مڈل تک کی اردو پڑھا دیں. یہ میرا پیغام. اردو کے بارے میں، اردو ادب کے بارے میں گلزار صاحب کی معلومات کو دیکھتے ہوئے ان کو اردو اور اردو ادب کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے، اور ان سے تو اردو اور اردو ادب کے بارے میں، دہلی کے بارے میں لامتناہی گفتگو کی جا سکتی ہے. بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ اس گفتگو کا موقع دیا.